بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از ورچوئل میموری. اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ کرتے ہیں اور اس ایگزامپل سے ہی آپ کو اس کا مطلب ہی سمجھ آ جائے گا. لیٹ سپوز جس طرح ہمارے پاس آرکیٹیکچر ہوتے ہیں، میں بالکل ویسے آرکیٹیکچر ڈرا کر رہی ہوں. ہمارے پاس ہوتا ہے پہلے سی پی یو، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے ہمارے پاس مین میموری، اور سب سے جو بڑی میموری ہے دیٹ از سیکنڈری میموری. ٹھیک ہے، تو ایگزامپل ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کا سائز ہے فار ایگزامپل 100 KB کر لیں، MB کر لیں، کچھ بھی کر لیں، 100 MB. ٹھیک ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ میں نے رکھ دیا P1 100 MB. ٹھیک ہو گیا. اب اس 100 MB نے اگر آپ کو سارا وہ کانسیپٹ پتہ ہو کہ ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ پڑا ادھر ہوتا ہے، ایگزیکیوشن کے لیے مین میموری میں آتے ہیں اور سی پی یو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے. تو اب ورچوئل میموری میں کیا ہوتا ہے، یا اس ایگزامپل میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے نا، یہ فی الحال پڑا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے پاس تو میموری زیادہ ہے، اس کے پاس اس کی نسبت میموری کم ہے. تو اس کے اندر جو ٹوٹل سائز ہے نا، اس مین میموری کا جو ٹوٹل سائز ہے، فار ایگزامپل ہم لوگ کہہ لیتے ہیں اس کا ٹوٹل سائز جو ہے وہ 20 MB ہے، اور ہمارے پاس پروگرام کتنا ہے 100 MB کا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو 1 by 1 ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ جو ورچوئل میموری ہے نا، یہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک فیچر ہے. ٹھیک ہے، ایک خصوصیت ہے اس کی. وہ کیا کرتا ہے دیکھیں کہ P1 کو بجائے یہ 100 تو یہاں پہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی جگہ 20 MB اور اس کی اسپیس اس کو 100 MB کی ریکوائرڈ ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ P1 میں سے 20 MB بھیج دے گا یہاں پہ ایگزیکیوشن کے لیے. ٹھیک ہے، 20 MB گیا، پیچھے کتنا رہ گیا ہمارے پاس 80 MB. ٹھیک، 20 MB ایگزیکیوٹ ہو گیا. اگر اس کو کسی ریسورس کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری اپنی ایگزیکیوشن کرے گا، نہیں تو وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا، نہیں وہ واپس آ جائے گا، جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ ہو گیا. 20 MB ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد وہ P2 اتنا ہو گیا ایگزیکیوٹ. 20 MB ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد وہ دوبارہ 20 MB بھیجے گا. ٹھیک، پھر کیا کرے گا کہ جب یہ والی ایگزیکیوشن ہو جائے گی اگلی 20 MB کی، تو پیچھے کتنے رہ گئے 60. اب 60 میں سے پھر 20 بھیجے گا، پیچھے رہ گئے 40. پھر 20 بھیجے گا، ادھر رہ گئے 20، ادھر پھر 20 بھیجے گا تو پیچھے رہ گئے 0. مطلب پورا ہمارا پروسیس ہو گیا ایگزیکیوٹ. اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہم ورچوئل میموری کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یوزر کو ایسا لگتا ہے، یوزر کو ایسا ایلیوژن کا ورڈ آپ کو پتہ ہے ایلیوژن کیا ہوتا ہے؟ ایلیوژن کا مطلب ہوتا ہے ایسا ایک جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کا ایسا گمان ہونا یا دھوکہ ہونا اس کا، کہ یوزر کو ایسا لگے گا کہ یار میری جو مین میموری ہے نا وہ 100 MB کا پروسیس ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. اٹ مینس کہ اس مین میموری کا اپنا سائز بھی 100 MB ہوگا، حالانکہ اصل میں کیا ہے 20 MB. اس کو گمان کیا ہو رہا ہے 100 MB کا. تو جو آپریٹنگ سسٹم ہے نا، وہ یوزر کو اس سب چیز سے وہ ورچوئل اس کو کر دیتا ہے. اس کے لیے اس کو ایسا لگتا ہے اس کی مین میموری جو ہے وہ ہے 100 MB کی، اتنی زیادہ ہے کہ میرا اتنا بڑا پروسیس وہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ورچوئل میموری ہے. بس اس کے اندر یہ ہے کہ ورچوئل میموری جس طرح مین میموری سیکنڈری میموری ایگزسٹ کرتی ہے نا، اگر آپ نے مین میموری دیکھی ہو جس کو ہم ریم بولتے ہیں، تو ریم ایک چپ کی طرح ہوتی ہے، اس طرح کی ایک چپ ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی ہوئی تو مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ اس کو کر بھی لوں گی. یہاں پہ گولڈن سی کلر کی ہوتی ہے اور اس طرح کی چپ ہوتی ہے، اور اوپر گرین کلر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر چیز امبینڈ ہوئی ہوتی ہے. اور جو سیکنڈری میموری ہے نا، وہ تو پورا اس طرح سے ڈبہ ہوتا ہے پورا اٹھانے والا، اتنا چوڑا سا بڑا سا ڈبہ ہے بلیک کلر کا، جس کو ہم لوگ اندر انسرٹ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر. لیکن جو ورچوئل میموری ہے نا، اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. مطلب اگر آپ سے کوئی آ کے کہے نا کہ ریم دکھا دو تو آپ ریم دکھا سکتے ہیں، سیکنڈری میموری دکھا سکتے ہیں. ورچوئل میموری کوئی دکھانے کے لیے کہے تو نہیں، یہ صرف ایک فیچر ہے اس کا کہ وہ اس لحاظ سے کام کرتا ہے، آپریٹنگ سسٹم اس لحاظ سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورچوئل میموری آپ لوگوں کی بس اتنی سی ہی بات ہے. اور اس کے اندر جو دو آگے سے اس کی مطلب کس طریقے سے اچیو ہو سکتی ہیں، اس کے آگے سے ٹائپس کس طرح کی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ڈیمانڈ پیجنگ، اور دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیمانڈ سیگمنٹیشن. اب یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ پیجنگ والا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا، اسے پچھلی والی ویڈیو میں آپ کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا پیجنگ کیا ہوتی ہے. سیگمنٹیشن انشاءاللہ اس کے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.